الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ تمامی حضرات کو ان دنوں معلوم ہوگا کہ انڈیا کے سب سے بڑے مفتی حضرت شیخ ابو بکر احمد مدظ اللہ العالی نہایت چرچے میں ہیں، ہر زبان پر حضرت کا نام ہے، اور میڈیا کیا پرنٹ میڈیا، کیا الیکٹرانک میڈیا، اور کیا ہی الگ الگ میڈیائی چھوٹے موٹے چینل، یوٹیوبرز وغیرہ سب لوگ حضرت کے چرچے کر رہے ہیں۔ کون ہے شیخ ابو بکر احمد؟ آئیے آپ کا میں تعارف کرانے کی سعادتیں حاصل کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ وہ شخصیت جس کو دنیا آج سوشل میڈیا کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے یا کسی طریقے سے آج دنیا کا ایک بہت بڑا طبقہ جن کو جان رہی ہے، وہ ایک عظیم الشان شخصیت ہیں، لاکھوں کروڑوں کے دلوں پر حکومت کرنے والی شخصیت کا نام شیخ ابو بکر احمد ہیں۔ آپ کی خدمات، آپ کے کام، آپ نے جو قوم کے لیے، ملک کے لیے، سماج کے لیے، علاقے کے لوگوں کے لیے جو آپ نے خدمات کیے ہیں، وہ آب زر یعنی سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ بہت خدمات ہیں آپ کی خدمات، آپ کے کام، آپ نے جو سیوا کیے ہیں، آئیے میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ مختصر تعارف بھی سنیے اور حضرت کے کام جو ہیں، جو کیے ہیں، وہ بھی آپ سنتے چلے جائیے۔ شیخ ابو بکر احمد عرف کانتھا پورم اے پی ابو بکر ملسیار، جو گرینڈ مفتی آف انڈیا کے لقب سے جانے جاتے ہیں، ایک نامور صوفی اسکالر ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے اپنی انتھک جد و جہد اور کوشش کی بدولت دنیا بھر میں قدر و احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں۔ یمن میں بھارتی نرس نمیشا پریا کی سزائے موت ٹلوانے، مؤخر کروانے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ نمیشا پریا جو ایک ایسا نام تھا جو یمن میں پھانسی کے لیے متعین ہو چکا تھا، پھانسی آپ کی ڈیٹ مقرر ہو چکی تھی کہ فلاں تاریخ کو ان کو پھانسی دینی ہے، لیکن شیخ ابو بکر ملسیار مدظ اللہ العالی آپ اٹھتے ہیں اور اپنی اثر و رسوخ اور اپنی پہنچ کو استعمال کرتے ہوئے اس نرس کی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور بنا یہ دیکھے کہ کیا ہندو کیا مسلمان، ایک جان کی اہمیت کو سمجھا شیخ ابو بکر احمد صاحب نے، اور بنا کسی اس بات کو توجہ رکھے کہ تو غیر مسلم ہے، میں ان کی جان کیوں بچاؤں، آپ نے ان کی توجہ نہ کی، یہ فکر نہ کی، اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ اسلام جان بچانے کی جب بات کرتا ہے تو اس وقت مذہب کو سامنے نہیں لاتا، انسانیت کو سامنے لاتا ہے۔ انسان کی جان بچانے کی اہمیت قرآن پاک نے ایک انسان کی جان بچانے کی اہمیت پورے انسانوں کی یا پوری انسانیت کی جان بچانے کے تعلق سے کہا ہے۔ جو جس اسلام میں اتنی اہمیت جان کی ہے، آپ سوچیں کہ اس اسلام کے ماننے والے الحمدللہ، اور انہی میں ایک عظیم الشان شخصیت شیخ ابو بکر احمد ملسیار مدظ اللہ العالی، انہوں نے وہ کمال کر کے دکھایا ہے کہ اس وقت پوری دنیا کی نظریں الحمدللہ آپ پر ٹکی ہوئی ہیں۔ نمیشا پریا کا کیس ان دنوں بہت چرچے میں ہے، اور ان کے جان بچائے جانے کے لیے گورنمنٹ نے کوشش کی، الگ الگ لوگوں نے بھی کوشش کی، لیکن کامیابی اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیا تو وہ شیخ ابو بکر احمد ملسیار مدظ اللہ العالی کو۔ آئیے کون ہے یہ شخصیت، مزید سنتے ہیں۔ وہ صوفیانہ تصور خدمت سے متاثر ہیں، خدمت کا معاملہ ان کی ذات میں بہت زیادہ ہے، جو انسانی خدمت کو روحانی زندگی کا مرکز قرار دیتا ہے، اور جبکہ ہندوستانی روحانی روایات میں گہری جڑیں رکھتا ہے۔ شیخ ابو بکر احمد انسانی وجود کے گہرے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں اور انہیں حقیقی تکمیل کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ہندوستان کی الگ الگ تہذیبی اور مذہبی روایات سے ان کی گہری وابستگی نے انہیں بین المذاہب تمام مذہب والوں کے بیچ ہم آہنگی کا ایک پرجوش علم بردار بنایا ہوا ہے، جو روحانی اقدار کو سماجی ذمہ داریوں کے ساتھ بخوبی ہم آہنگ کرتے ہیں۔ سن 1931 میں جنوبی ہندوستان کے ضلع کوزی کوڈ میں آپ پیدا ہونے والے شیخ ابو بکر کا بچپن روحانیت میں رچا بسا تھا۔ آزادی سے پہلے کے ہندوستان میں ایک دیندار مسلم خاندان میں ان کی پرورش نے ان کے روحانی شعور کی بنیاد رکھی، جو بعد میں ان کے ویژن اور انسانیت کے ہم جہتی فلاحی کاموں کی زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔
इस्लामी रिवायती उलूम में उन्हें जो महारत हासिल है उसने उन्हें हिंदुस्तान और बैरून मुल्क करोड़ों पैरोकारों का महबूब बना दिया है। निस्फ सदी से जायद अरसे तक उनके मारूफ सुबह के खुतबात जो जामिया मरकज कालीकट में होते हैं हजारों सामीन को खींचते रहे और खुद एक इदारे की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उनके खुतबात ने दहाइयों पर मुहित लाखों लोगों को मुतासिर किया है। इसके अलावा उनकी मुख्तलिफ जबानों में तसनीफात भी किताबें भी लाखों अफराद के लिए बाइस से हिदायत बनी हैं। आप मुफ्ती आजम हिंद के लकब से भी जाने जाते हैं, यानी हिंदुस्तान के सबसे बड़े मुफ्ती हैं आप। शेख अबू बकर अहमद को फरवरी 2019 में ऑल इंडिया तंजीम उलमा इस्लाम, जो कि सुन्नी उलमा की एक कौमी तंजीम है, की जानिब से ग्रैंड मुफ्ती ऑफ इंडिया मुंतखब किया गया, चुना गया। उनका असल नाम एपी अबू बकर मिलसियार है और वो रियासत केरला के जिला कोझिकोड के कस्बा कंथापुरम में पैदा हुए। वो इस्लामी तालीम, समाजी फलाह व बहबूद और अवामी मुकालमे में कई दहाइयों पर मुहित अपनी क़ियादत के बाइस कौमी सतह पर मुमताज मकाम हासिल कर चुके हैं। शेख अबू बकर अहमद ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और समास्टा केरला जमीयतुल उलमा के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, जो भारत की दो इंतहाई बाअसर सुन्नी तंजीमें शुमार होती हैं। उनका ग्रैंड मुफ्ती के मनसब तक पहुंचना अगरचे अलामती मगर निहायत बाअसर हैसियत रखता है। एक तारीखी लम्हा था, क्योंकि वो इस ओहदे पर फाइज होने वाले चंद जुनूबी भारतीय उलमा में से एक हैं। तालीमी इदारे इन्होंने बहुत खोले हैं, एजुकेशन पर इन्होंने बहुत काम किया है, खिदमात पर भी इनके बहुत काम है, इंसानी खिदमात पर और एजुकेशन पर इन्होंने बहुत काम किया है। तालीम पर इनका काम तो अल्हम्दुलिल्लाह। तालीम के मैदान में इनकी खिदमात नाकाबिले फरामोश हैं। इन्होंने हजारों स्कूल और कॉलेजेस के क़याम की तहरीक दी, जिनका मकसद मुआशरे को तालीमी तरक्की के जरिए बुलंद करना है। 1978 में 1978 में कायम होने वाले उनके तालीमी इदारे जामिया मरकज समेत कई तालीमी इदारे आज लाखों तलबा को मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं, ताकि माली मसाइल तालीमी तरक्की में रुकावट ना बन सके। इनके जेर इंतजाम तालीमी इदारों की तफसीलात यूं हैं। 12,232 प्राइमरी स्कूल्स आप चलाते हैं, गौर करें, 12,232 प्राइमरी स्कूल आपके हैं, 11,010 सेकेंडरी स्कूल्स हैं, 638 कॉलेजेस और ग्रेजुएट इदारे हैं। आप सोचिए, इतने सारे इदारे, स्कूल और कॉलेज, प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह आपने खोले हैं। अपनी तब्दीली आफरीन तहरीक का आगाज उन्होंने 1960 की दहाई में केरला में 25 यतीम बच्चों की किफालत से किया। आपने जो काम शुरू किया था वो 25 बच्चों की तालीम से आपने, और वो 25 बच्चों की पूरी किफालत, उनका पूरा खर्चा उठाने से आपने शुरुआत किया था। उसके बाद से उनके फलाही मंसूबों ने न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि बैरून मुल्क तारिकीन वतन और मेहनत कशों तक भी रसाई हासिल की। उनकी हमाजियती फलाही खिदमात कुछ यूं हैं। 18,745 यतीम बच्चों की आपने किफालत की है, गौर करें, एक दो यतीम बच्चे लोगों से संभाले नहीं जाते। शेख अबू बकर अहमद साहब ने 18,745 यतीम बच्चों की किफालत की है। उनकी पढ़ाई, उनकी तालीम, उनका खर्चा, उनकी सारी जो तरबियत के खर्चे होते हैं वो सारे खर्चे अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ने उठाए। 72,500 साफ पानी के मंसूबे, जिनसे 6,028 देहात मुस्तफीद हुए। साफ पानी देने के मंसूबे भी आपने बहुत किए, यहां तक कि 72,500 जगह आपने साफ पानी देने का एहतमाम किया। और ये भी 6,028, 72,000 में 6,028 देहात के इलाके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 16,937 खानदानों को रिहाइश की फराहमी, घर दिए, सादात भवन बनाया, दारुल खैर बनाया, यानी अलग अलग तरीके से आपने लोगों की रिहाइश और मकान के लिए आपने 16,937 लोगों को रिहाइश का इंतजाम कराया। गौर करें, 16,937 लोगों को घर बनवा के देना, रहने के लिए छत का इंतजाम करके देना, यह भी शेख अबू बकर अहमद साहब का कारनामा है। और 1,35,000 अफराद को बराह रास्त आपने रोजगार दिया हुआ है।
غور کریں روزگار کا معاملہ کتنا اہم ہے. 1,35,000 لوگ آپ کے ذریعے سے آپ کے ہی تحریک، آپ کے تعلیمی ادارے، آپ کے جو ادارے، آپ کے جو خدمات ہیں، ان میں جو لگے ہوئے لوگ ہیں، جو اجارہ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، تنخواہ لے کے کام کرتے ہیں، وہ 1,35,000 لوگ ہیں. اتنا بڑا آپ کا الحمدللہ ویژن ہے. 45,000 افراد کو ہنر آموزی کے مواقع آپ نے دیے ہیں. 45,000 لوگوں کو ہنر سکھانے کا بھی آپ نے کام کیا ہے. اور 4,675 طبی مراکز اور پیلی A2 کیئر کلینکس ابھی آپ نے کھولے ہیں. یعنی 4,675 کلینکس، یہ بھی آپ کا الحمدللہ کارنامہ. صحت کے میدان میں بھی، جی ہاں، میڈیکل میدان میں بھی آپ نے کام کیا. کون سا میدان ہے جس کو آپ نے چھوڑا ہے؟ میڈیکل میں جب آپ تشریف لائے تو 4,675 کلینکس آپ نے کھولے. 50,000 سے زائد صحت کے رضاکاروں کی تربیت بھی ہوئی. صحت پر کام کرنے کے لیے آپ نے 50,000 لوگوں کو تربیت دیا. 9,920 بیت الخلا کی بھی تعمیر کیا. جی ہاں، باتھ روم، ٹوائلٹ جو جہاں پر نہیں ہوا کرتے تھے وہاں پر آپ نے بنوا کر کے دیا. 9,920 بیت الخلا الحمدللہ آپ نے بنوائے. ان کے فلاحی منصوبے زندگی کے بنیادی تقاضوں پر بھی محیط ہیں. سالانہ تقریباً 3 لاکھ افراد کو کپڑوں کی فراہمی کرتے ہیں. الحمدللہ 3 لاکھ افراد کو ہر سال آپ کپڑے دیتے ہیں، کپڑا تقسیم کرتے ہیں. خاص کر کے رمضان کے مہینے میں یا کبھی بھی آپ یوں جب ضرورت محسوس کرتے ہیں کپڑوں کو تقسیم کرتے ہیں. اور آپ نے ہر سال 3 لاکھ لوگوں کو کپڑا تقسیم کرتے ہیں. روزانہ 20,000 فوڈ کٹس کی تقسیم بھی ہوتی ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں، مزدور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، روز کھانے والے لوگ ہوتے ہیں، جو بے سہارا لوگ ہوتے ہیں، ان میں روزانہ 20,000 کھانے کے فوڈ آپ تقسیم کرتے ہیں. 20,000 فوڈ کی کٹ تقسیم کرتے ہیں. ان کے اداروں میں خواتین کی شمولیت بھی نمایاں ہے. آپ کے ادارے میں کام کرنے والیوں میں، شرکت کرنے والیوں میں عورتیں بھی بہت زیادہ ہیں. جہاں عملے اور طلبہ کی نصف سے زیادہ تعداد خواتین پر مشتمل ہیں. یعنی آپ کے جو ادارے میں کام کرنے والے لوگ ہیں آدھے تقریباً وہ خواتین ہیں. شیخ ابوبکر صرف عالم دین اور معلم ہی نہیں بلکہ بصیرت آفروز معاشی رہنما بھی ہیں. 1970 کی دہائی کے بعد گلف ممالک سے آنے والے ترسیلات زر کا انہوں نے دانشمندانہ استعمال کرتے ہوئے کیرلا میں اقتصادی ترقی کی نئی راہیں ہموار کی. اسی ویژن کا نتیجہ مرکز نالج سٹی جیسے جدید شہری منصوبوں کی صورت میں سامنے آیا. قومی یکجہتی کے فروغ میں ان کی خدمات کا ایک بڑا حصہ مدارس کی جدید کاری، بین المذاہب مکالمہ اور امن کانفرنسوں کے انعقاد سے بھی جڑا ہوا ہے. انہوں نے ہندوستان میں مدرسہ تعلیم میں انقلابی تبدیلیاں متعارف کراتے ہوئے اسلامی مدارس کے نصاب میں جدید سائنسی علوم کو شامل کیا اور انہیں قومی ترقی کے مراکز میں تبدیل کر دیا. اتنے بڑے بڑے کام شیخ ابوبکر احمد ملسیار مدظ اللہ العالی کے ہیں. لوگوں نے آج ایک کام دیکھا کہ ایک نرس نمیشا پریا کی جان آپ نے بچائی اور دنیا الحمدللہ آج آپ کو سلام کر رہی ہے. ورنہ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو حضرت کے کارناموں کو پہلے سے جانتے ہیں. میں نے ان میں سے کچھ آپ کو عرض کیا ہے. اگر آپ نے ویڈیو پورا دیکھا ہے تو اپنے اس محسن کے چرچے عام کرانے کے لیے اس کو خوب شیئر کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ ہمارے اس محسن کو لوگ سمجھے جانیں. اللہ کریم شیخ ابوبکر احمد ملسیار مدظ اللہ العالی کو عمر خضر عطا فرمائے، صحت و امن و عافیت کے ساتھ عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.